اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن غنى لا غنى دونہ ولا فقر بعدہ۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ مومنین گرامی قدر، خدا نے متعال کے لاکھ احسان ہیں کہ جس نے مجھے توفیق بخشی کہ اس ماہ صیام و قرآن میں قرآن مجید کے موضوع پہ دو چار عرائض پیش کر سکوں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ خدا نے متعال نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشَّهْرِ۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اسے ایک آیت کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جیسے اس نے ختم قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن پڑھا ہو۔ پورے قرآن مجید کا ثواب ایک طرف، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا وہی ثواب ہو، وہی اجر خدا نے متعال کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید نے ایسا ضابطہ، ایسے اصول، زندگی گزارنے کے ایسے قوانین بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان قوانین پہ زندگی گزارے تو اپنی دنیا کی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اور یہ قرآن مجید نہ فقط یہ کہ انسان کی اخروی مشکلات کو حل کرتا ہے، انسان کی اخروی سعادت کا ضامن ہے، بلکہ دنیا میں جتنی جتنی مشکلات انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان تمام مشکلات کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن غنى لا غنى دونہ۔ قرآن ایسی جو بھی آدمی قرآن مجید سے تمسک کرے، جو بھی آدمی قرآن مجید کے دامن کو تھام لے تو وہ ایسا غنی ہو جائے گا کہ قرآن کے بغیر وہ غنا انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرے تو اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے جو اصول ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک سعادت مندانہ زندگی گزار سکے تو سعادت مندانہ زندگی کے سارے اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَدَوَاءُ دَائِكُمْ، تمہارے مرض کی دوا یہ قرآن مجید ہے۔ وَنَظْمِ مَا بَيْنَكُمْ، تمہاری ہر مشکل کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید سے تمسک کرو،
قرآن مجید کے دامن کو تھام لو تو تمہاری دنیا کی مشکلات بھی حل ہو سکتی ہیں، تمہاری اخروی سعادت کا ضامن بھی یہ قرآن مجید ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں وَالدَّوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، یہ قرآن ایسی دوا ہے کہ جس نے بھی اس سے تمسک کیا، جس نے بھی اس کا دامن تھاما، جس نے بھی اس کو پکڑا تو وہ کبھی بھی مریض نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہاں پہ مفسرین کے دو نظریے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے یا قرآن کو۔ یہاں پہ بعض نے کہا کہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض قرآن، بعض نے کہا نہیں، کیونکہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، پورے کا پورا رحمت ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جو من ہے من بیانیہ ہے، اور جو اس کو من تبعیضیہ کی معنی میں لیتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے جو چیز بھی نازل ہوتی ہے، یعنی جتنا قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن مجید انسان کی کوئی بھی چاہے دنیاوی مشکل ہو اس کا راہ حل بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے، انسان کی کوئی اخروی مشکل ہو، انسان کی سعادت کا ضامن یہ قرآن مجید ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید سے تمسک کرو، اس قرآن مجید سے اپنے مرض کی دوا کرو، تمہیں جو مرض لاحق ہے، تمہیں جو بیماری ہے، مولا فرماتے ہیں چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، چاہے وہ شرک کی بیماری ہو، چاہے وہ گمراہی کی بیماری ہو، اگر کفر سے نجات چاہتے ہو، اگر شرک سے نجات چاہتے ہو، اگر گمراہی سے نجات چاہتے ہو تو قرآن مجید کا دامن تھام لو۔ اگر تم نے قرآن مجید کا دامن تھام لیا تو تم نے اپنی آخرت کا سامان فراہم کر دیا، تم نے اپنی نجات کا سامان فراہم کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے جو فضائل ذکر ہوئے ہیں، دوسری جگہ پہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو قد جاءتکم، تمہاری طرف آیا، موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے تمہاری طرف حکمت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو چیز ہے اس کے لیے شفا، چاہے سینوں میں کوئی مرض ہو، وہ نفاق کا مرض ہو، وہ شرک کا مرض ہو، وہ کسی بھی طرح کا مرض ہو، شفاء لما فی الصدور، صدور میں جو مرض ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے، وہدن، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس آیت کو لیا جائے تو یہاں مرحلہ وار خداوند متعال اس قرآن مجید کی تاثیر کو بیان فرما رہا ہے، مرحلہ وار۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے، موعظہ آ رہا ہے، موعظہ یعنی ایسی بات جو انسان کو راہ راست کی طرف لے کر آئے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور موعظے کے بعد وشفاء لما فی الصدور، موعظے کے بعد انسان کے قلب پر اثر ہو رہا ہے کہ انسان کو پاک بنایا جا رہا ہے، انسان کے امراض کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب موعظہ آ جائے، جب انسان کا قلب پاک ہو جائے تو پھر خدا فرماتا ہے وہدن،
للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے ورحمت للمؤمنین۔ یقیناً ہدایت وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ انسان کا دل پاک ہو، اور یہی سبب ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ یہ کہنا کہ ھدی للمتقین، انسانوں میں سے جس کا دل ہدایت کو لینے کے لیے آمادہ ہو، یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، تقوی، پرہیزگاری، خدا متعال کا خوف رکھنا، جو قلب یہ صلاحیت رکھتا ہو، یہ آمادگی رکھتا ہو کہ خداوند متعال کے پیغام کو قبول کر سکے، خداوند متعال وہاں پہ ہدایت کو نازل فرماتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ میں نے پہلے جو آیت پڑھی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا اور رحمت کے عنوان سے۔ البتہ یہ شفا ان کو ملے گی، یہ رحمت ان پہ نازل ہوگی جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو مومن ہیں، جو بھروسہ رکھتے ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اسی ہی آیت میں خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں ان کے لیے نقصان کے علاوہ کسی چیز میں قرآن مجید اضافہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیوں کو قبول کرنے کا ظرف نہیں رکھتے ہیں۔ جو حق کو قبول نہیں کرے، جو ہدایت کو قبول نہیں کرے، جو نیکی کو قبول کرنے کا ظرف نہیں رکھتا ہو، تو اس کا خسارہ بڑھتا ہی جائے گا، اس کا نقصان بڑھتا ہی جائے گا۔ تو جب انسان چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی نورانیت اس کو شامل حال ہو جائے، قرآن مجید کی حقیقی معنی میں معرفت اس کو شامل حال ہو جائے، تو اس کو اپنے دل کو قرآن کے پیغام لینے کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، آمادگی کرنی پڑے گی۔ اور جب انسان اس مقام اور منزل پہ پہنچ جائے، جب انسان کو قرآن مجید کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے، تو وہ انسان امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مشرق زمین سے لے کر مغرب زمین تک کے سارے افراد مر جائیں تو میں کبھی بھی تنہائی اور وحشت کا احساس نہیں کروں گا اگر قرآن میرے پاس ہو، اگر قرآن میرے ساتھ ہو۔ اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو کائنات میں اور کسی انسان کا وجود نہ ہو، پھر بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، غربت کا احساس نہیں ہوگا، وحشت کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ انسان جب قرآن کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے کہ اگر خداوند متعال کا قرآن مجید میرے پاس ہے، اگر یہ کتاب میرے پاس ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوں، کیونکہ یہ کتاب سبب بن رہا ہے کہ خداوند متعال مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، احکام قرآنی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔